اس لیے عزم کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ غریبوں کی حمایت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، فقراء، مساکین، بیوہ عورتوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور خصوصاً اس دور کے اندر بھائیوں الحاد کا فتنہ ہے اور مختلف فرقہ پرستی کا فتنہ ہے، مختلف مذاہب کے فتنے ہیں، ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہے، قرآن و سنت پر یلغار ہے۔ اگر اس دور کے اندر صحیح منہج پر کھڑے رہنے والے اگر کوئی لوگ ہیں، وہ دینی مدارس، اہل الحق، اہل حق، اہل السنہ والجماعت اور قرآن و سنت کو بیس بنیاد بنا کے اس کے اوپر کھڑے ہونے والے، قرآن و سنت کی ترویج کرنے والے ادارے ہیں جو ہر پلیٹ فارم پر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تمام حضرات اور خواتین توجہ فرمائیں، ان قریب انشاءاللہ الرحمن سید سبطین شاہ صاحب کا خطاب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ان کی آمد سے قبل چند لمحات کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ مجھ سے قبل ہارون یاسر بغوی حافظہ اللہ تعالی وہ بیان فرما رہے تھے، دل کو بہت خوشی میسر ہوئی، نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے کہے ہوئے کلمات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے زین العابدین علی رحمہ اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ 100 گھرانے کی وہ کفالت کر رہے تھے، لیکن رات کی تاریکی اور رات کے اندھیروں کے اندر غریب نادار لوگ، بیوائیں، ان کے گھرانوں کی یہ علی زین العابدین کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا علی زین العابدین، جو کربلا کے اندر بیمار تھے اور اہل بیت میں سے بچ گئے اور ان کی وجہ سے نسل چلی۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ ان کی زندگی تک یہ علم نہ ہو سکا کہ 100 گھرانوں کی کفالت کرنے والا رات کی تاریکی اور اندھیرے میں آنے والا شخص کون ہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو پھر یہ راز کھلا، وہ راشن، وہ امداد، وہ مدد بند ہوئی کہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں راشن اور خوراک پھینکنے والے وہ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان تھے۔ یہ اہل بیت انہوں نے کہاں سے تربیت لی ہے؟ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلا رکن شہادتین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ توحید نہیں ہے تو اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔
اور اگر عقیدہ توحید میں پختگی ہو اور اس قدر پختگی ہو کہ انسان ایک بہت بڑی چوٹی پر ہو، تو پھر آپ نے حدیث سن چکی ہوگی، حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر گناہوں کا تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، اور ایک کاغذ کے پرزے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، میں اختصاراً بات ذکر کر رہا ہوں کہ اے میرے بندے بتا کہ کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا اے پروردگار عالم نہیں، تیرا کوئی عذر ہو نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جا جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں حاضر ہو جا۔ یہ شخص وہاں کہے گا یا اللہ کہاں یہ 99 گناہوں کے رجسٹر اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ، اور کہاں کاغذ کا ایک پرزہ جس پر شہادتین عقیدہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یہ کاغذ کا پرزہ، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ جب تولا جائے گا 99 گناہوں کے رجسٹر جھک جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، میں کہا کرتا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والا اسے یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ عبداللہ بن ابی نبی کے ممبر پر ہاتھ رکھ کے شہادتین کا اقرار کیا کرتا تھا، لیکن جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جائے گا، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو منافق نہیں پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ شاید اس کی عقیدہ توحید میں یہ پختگی ہے اور یہ گہرائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عقیدے کو، کیونکہ پٹرول ایک ہوتا ہے، چلنے والی گاڑی الگ الگ کے حساب سے اس کی پاور ہوتی ہے، اور الگ الگ گاڑی کی اپنی رفتار ہوا کرتی ہے۔ تو پہلی گزارش کروں گا اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے کے اندر خلل اور دراڑ آ جائے۔ پھر نماز کو مضبوط کر لیجئے، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے اندر آنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ایک شخص صرف عصر کی نماز چھوڑ دے، ساری نمازیں باقی اور ذکر اذکار اور عبادات ایک پلڑے میں دونوں برابر ہو جائیں گے اور اعمال کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ نماز کا اہتمام کریں، حج جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حج عمرے کی، وہ حج اور عمرہ کریں۔ اگر کسی کے پاس حج کی طاقت نہیں ہے، عمرہ کر سکتا ہے تو اس پر عمرہ کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر حج کر سکتا ہے تو پھر حج کے ساتھ عمرہ بھی ہو جائے گا۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، روزوں کا عزم کیجئے اور نماز اور روزے کی شان اور عظمت سمجھ لیجئے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی تشریف لائے، بلی قبیلے سے تعلق ہے۔ کہا ان میں کہ ایک عبادت، ریاضت، محنت، کوشش، مشقت میں زیادہ تھا، یہ زیادہ عبادت کرنے والا میدان جہاد میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص 1 سال بعد عام موت فوت ہو جاتا ہے۔ نماز کا عزم کیجئے، روزے کا عزم کیجئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، وہ دو صحابی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، جنت سے نکلنے والا نکلا، کہا جو فوت ہوا ہے 1 سال بعد اسے اجازت ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ 3925 نمبر حدیث ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آیا جو شہید ہوا ہے سال پہلے، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، وہ بھی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ یہ آنے والا پھر آیا
اور طلحہ بن عبیداللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، فرماتے ہیں مجھے کہا ارجی، آپ واپس پلٹ جائیے، لم یانی لک بعد، آپ کے لیے جنت میں جانے کا بھی وقت نہیں آیا، کیونکہ وہ زندہ تھے۔ یہ خواب طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر گیا ہے، معرکہ کیا ہے، شہید ہوا ہے، عبادت زیادہ ہے، ریاضت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے، جنت میں وہ پہلے داخل ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، متعجب ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ جہاد یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ وَذِرْوَةُ السَّنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہد جہاد کا مرتبہ اپنی جگہ پر بہت بلند ہے، لیکن شہادتین کے بعد ہے، نماز کے بعد ہے، روزے کے بعد ہے، یہ ارکان ایمان اور اسلام ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، یہ خواب، یہ صحابہ کرام کا تعجب، یہ حیرانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ جناب فوت ہونے والا 1 سال بعد وہ پہلے جنت میں گیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تعجب ہوا ہے، ہم حیران ہوئے ہیں کہ سال بعد فوت ہونے والا شہید سے پہلے جنت میں، اور وہ جو شہید تھا عبادت، ریاضت، محنت، کوشش کے اندر زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، تم تو اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ وہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے، مجھے اللہ کی قسم تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو۔ ان دونوں کے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اسے 1 سال کی فرض رکعات جو ہیں 6000 سے زائد رکعات اسے نصیب ہوئی ہیں 1 سال کے رمضان المبارک کے۔ بتاؤ کیا 1 سال کی 6000 سے زیادہ ایک دن میں جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں 17 رکعات ہوتی ہیں، یہ 6000 سے زیادہ رکعات 1 سال کی بنتی ہیں۔ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک کی سال کی نمازیں زیادہ، 1 سال کے رمضان کے روزے زیادہ، دوسرے کی شہادت میدان معرکہ، عبادت، ریاضت جو 1 سال پہلے تک تھی وہ زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتائیے کیا اسے 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں ملی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کیا 1 سال کے رمضان کے روزے زیادہ نہیں ملے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے پروردگار عالم کی قسم ہے ان کے مرتبے میں زمین آسمان کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے جتنا ان دونوں کے مرتبے میں فرق ہے۔ جس کی 1 سال کی نمازیں زیادہ، رمضان کے روزے زیادہ ہیں، اس کو اللہ نے اتنا زیادہ مقام دے دیا ہے۔ اس لیے نماز کو قائم کیجئے، روزے کا اہتمام کیجئے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو 80 وسق کھجور سالانہ خرچہ دیتے تھے اور 20 وسق جو سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو۔ ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ جب مشکلات کا وقت تھا، فقر و فاقہ کا وقت تھا، ایک وقت وہ بھی آیا ہے مسجد نبوی کے اندر سونے، چاندی اور اس طرح کپڑے اور دیگر اجناس کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ کروڑوں اربوں کی رقوم اور مالیت کا ساز و سامان مسجد نبوی میں ڈھیر لگتا تھا۔ اللہ کے رسول گٹھڑیاں بندھوا کر صحابہ کرام کے کندھوں پر رکھا کر گھروں میں بھیج دیا کرتے تھے اور خود خالی ہاتھ اپنے گھر واپس پلٹایا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے، سنن ابن داود میں 3008 نمبر حدیث ہے کہ یہ 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کو دیا کرتے تھے۔ ایک بیوی کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو
سنن ابی داود 3008 نمبر حدیث ہے. حضرات ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا کم و بیش 2 کلو کا ہوا کرتا ہے. اس کی مقدار اگر نکالی جائے، اللہ کے نبی 240 من کھجور اس کی بیوی کو دیا کرتے تھے. کب؟ جب جہاد کا غلبہ ہوا، مال غنیمت آیا، مال فے آیا، خمس کا مال الگ ہوا. خمس خیبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے. اگر کھجوروں کا وزن نکالا جائے 240 من کم و بیش بنتا ہے، جو کا وزن نکالا جائے 60 من بنتا ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما شبع آل محمد ثلاث لیال تباعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں، آپ کی آل 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی اولاد نے، آپ کی بیویوں نے 3 دن 2 وقت کا کھانا ہو جس میں روٹی بھی ہو، سالن بھی ہو. 3 راتیں ایسے گزر جائیں، ایسی 3 راتیں نہیں آئیں. میرا یہ سوال ہے، ایک بیوی کو سالانہ کھجور کی شکل میں 240 من کھجور مل رہی ہے، 60 من جو مل رہے ہیں، اس کے ساتھ تو بہت بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے، ہر لحاظ سے گزاری جا سکتی ہے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 راتیں ایسی نہیں گزری کہ محمد الرسول اللہ، آپ کی بیویوں نے، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد طیبات طاہرات، انہوں نے 3 دن 3 راتیں ایسے گزاری ہوں کہ 2 دن 2 ٹائم کا کھانا ہو، روٹی بھی ہو اور ساتھ سالن بھی ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک نبی کی بیویاں ہیں جنہوں نے نبی کے گھر پرورش پائی ہے. یہ نبی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادیہ نشین آیا، بکریوں کو سوال کرتا ہے، اور بکریاں کتنی؟ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بھر جائے، سینکڑوں کی تعداد میں. کہا اتنی بکریاں دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا ساری بکریاں اسے دے دو. یہ بکریاں لے کر قوم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے قومی اسلمو، میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی طرح عطا کرتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں جو فقر و فاقے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انصاری عورت ایک خوبصورت چادر، ازار، تہبند تیار کر کے لائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے ہیں، بڑی خوبصورت لگی ہے. وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر جچی ہے، خوبصورت ہے. ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، ان میں سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیجئے. رسول اللہ گھر گئے ہیں، پرانی چادر پہنی ہے، نوی چادر جو انصاری عورت نے گفٹ کی ہے، تحفہ دی ہے، لپیٹ کر سمیٹ کر رسول اللہ اپنے صحابی کو دے دیتے ہیں. صحابہ کرام ملامت کرتے ہیں کہ حضرات آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لا نہیں کہا ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے نبی سے اس چادر کا سوال کر لیا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں لوگوں میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، میں نے یہ چادر محمد الرسول اللہ کے جسم سے لگی ہے کہ جب میں فوت ہوں اس چادر کے اندر مجھے کفنایا جائے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفن مانگا ہے. اس لیے اہل السنہ والجماعت اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہے، وہ ازار ہو، وہ ردا ہو، وہ قمیض ہو، وہ آپ کے منہ مبارک ہوں، وہ آپ کے نالین ہوں، کوئی بھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی ہے، الگ ہوئی ہے، یا جسم کا جو تھی الگ ہوئی ہے، اس کے اندر تبرک ہے اور محدثین نے اس کا تبرک بیان کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا تبرک نہیں ہے. حضرات ذرا توجہ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر بھی دے دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو ملنے والے 240 من کھجور اور 60 من جو کہاں گئے؟ سب اللہ کے راستے میں. سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں ان کے پاس الطبقات الکبریٰ لابن سعد کے اندر روایت موجود ہے 1,00,000 درہم
سیدہ عائشہ کے پاس آیا ہے اور 1,00,000 درہم فوراً سب اللہ کے راستے کے اندر بانٹ دیا ہے۔ لونڈی کہنے لگی آپ 1 درہم رکھ لیتے، آج گوشت لے کر سالر بنا لیتے، آپ کا روزہ بھی تھا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا اگر آپ پہلے کہتی تو میں 1 درہم رکھ لیتا۔ یہ 1,00,000 درہم کیا ہے؟ یہ 10,000 دینار ہے۔ 10,000 دینار کیا ہے؟ 1 دینار 4.25 گرام سونا ہے۔ یہ 1 من 5 کلو سونے کے برابر 1,00,000 درہم سونے میں کنورٹ کر کے 1 من اور 5 کلو سونا بنتا ہے۔ سب اللہ کے راستے میں سیدہ عائشہ نے بانٹ دیا ہے۔ 1 درہم بھی اپنا روزہ کھولنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ حضرات یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو چھوٹا ہے، یہ 2.5%، یہ 5% اور یہ تھوڑا موٹا یہ زکوٰۃ، یہ عشر آپ عزم کیجئے، یہ زکوٰۃ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ ذمہ خوش ہو جائیے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا الجامع لأحکام القرآن الکریم، تفسیر قرطبی کے نام سے معروف تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا اس سے کاشتکاروں ذمہ داروں کی شان نکلتی ہے کہ ذمہ داروں کی زراعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ مثال دی ہے۔ گویا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ذمہ دار ہے، جو پیسہ ہے وہ زمین کے اندر بیج بو رہا ہے، اور یہ پیسہ جو آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ 1 دانے سے آپ 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، گویا 1 دانے سے 700 دانہ ہے۔ جو شخص 100 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، 70,000 کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 دانہ زمین میں بویا، 7 بالیاں نکلی ہیں، 1 بالی کے اندر 100 دانہ ہے، 1 دانے سے 700 دانہ تیار ہوا ہے۔ آپ 100 روپیہ جو خرچ کرے گا 700 کے ساتھ اس کو ضرب کریں، یہ 70,000 کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، محترم بزرگوں بھائیوں، آپ اپنے گرد و نواح کے اندر کوئی غریب ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی فقیر ہو، یاد رکھیے انہیں، مت انتظار کیجئے کہ زکوٰۃ، مت دیکھیے کہ میں زکوٰۃ نکال چکا، میں عشر نکال چکا، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ خرچ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس طرح صحابہ کرام نے، ابو بکر نے گھر کا سارا مال دے دیا تھا، عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بھی 2 وقت کا کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آمدن آتی تھی اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو وہ کروڑوں اربوں کے اندر پہنچتی ہے۔ جو مال خمس میں آپ کو ملا کرتا تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کے راستے کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے۔ اس لیے عزم کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ غریبوں کی حمایت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، فقراء، مساکین، بیوہ عورتوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور خصوصاً اس دور کے اندر بھائیوں الحاد کا فتنہ ہے اور مختلف فرقہ پرستی کا فتنہ ہے، مختلف مذاہب کے فتنے ہیں، ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہے، قرآن و سنت پر یلغار ہے۔ اگر اس دور کے اندر صحیح منہج پر کھڑے رہنے والے اگر کوئی لوگ ہیں وہ دینی مدارس، اہل الحق، اہل حق، اہل السنہ والجماعت اور قرآن و سنت کو بیس بنیاد بنا کے اس کے اوپر کھڑے ہونے والے، قرآن و سنت کی ترویج کرنے والے ادارے ہیں جو ہر پلیٹ فارم پر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی کون آئی ہے؟ سیدات نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا ہے، حسنین قریبین کی ماں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے پاس آئی ہیں۔ بیچنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، فاطمہ الزہرا میں کنویں سے پانی نکال کر
کھینچ کھینچ کر سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چکی پیس پیس کر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 308 نمبر حدیث ہے، چکی پیس پیس کر ہاتھوں پر آبلے چھالے بن گئے ہیں۔ جاؤ رسول اللہ کے پاس، غلام اور لونڈیاں آئے ہیں، جا کے اپنے بابا سے ایک لونڈی غلام کا سوال کرو تاکہ ہم اس محنت اور مشقت سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ الزہرا وہ گئیں اور جا کر اللہ کے رسول نے کہا بیٹی کیسے آئی ہو؟ کہا بس سلام کرنے کے لیے۔ دوبارہ پھر گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لے کر آئے، آ کر اپنا مدعا بیان کیا، علی نے بھی بیان کیا رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اوتیکم وعدا اہل الصفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو بھی سن لے، فاطمہ الزہرا تم بھی سن لو، تم دونوں سن لو، میں تمہیں غلام یا لونڈی دے کر صفہ کے یہ طالب علم مسجد نبوی میں پڑھنے والے انہیں چھوڑ دوں اور تمہیں اور غلام اور لونڈی دے دوں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ گھر میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو یہ وظیفہ بتانے کے لیے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور سو جایا کرو، یہ تمہارے لیے خادم غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہے۔ یہاں آپ ذرا توجہ فرمائیں، محمد رسول اللہ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار تھا۔ کائنات میں کسی باپ کو اتنا اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں ہو سکتا جتنا پیار، جتنی محبت محمد رسول اللہ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تھی۔ لیکن آپ نے دنیاوی مال میں اپنی بیٹی کو مؤخر کر کے کہا یہ صفہ کے طالب علم، صفہ کے اندر رہنے والے جن کا گھر نہیں ہے، جن کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں، دین کے طالب علم ہیں، میں یہ غلام لونڈی بیچ کر ان کا انتظام و انصرام کروں گا۔ اس لیے جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے اندر آنے والے ہمارے بزرگان اور ہمارے بزرگوں بھائیوں اور آنے والی ماؤں اور بہنوں، میں یہ گزارش کروں گا بھائیوں، آج انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مدارس کے محتممین جو ہیں انہیں دروازے کو جا کر کنڈی نہیں کھڑکانی چاہیے تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اہل علاقہ خود مدارس میں آتے چل کر اور منتظم ناظم کو کہتے کہ بتائیے کیا ضرورت ہے۔ یہ آج آپ ذرا اندازہ کیجئے، آج سے کتنی دیر پہلے کر سب گندم ختم ہوئی؟ تقریباً کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں، جامعہ کی گندم ختم ہو چکی ہے۔ ضلع قصور جو اہل حدیثوں سے بھرپور ہے، زمینداروں کا علاقہ ہے، اور مدارس کی گندم ختم ہو جائے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے عزم کیجئے کہ گندم کا مسئلہ ہو، کرنسی کا مسئلہ ہو، اسی طرح جامعہ شعبہ طالبات بچیوں کا ادارہ وہ مارز التوا میں ہے، اس کی بلڈنگ آگے رک چکی ہے، سٹرکچر تیار ہو چکا ہے، ڈھانچہ تیار ہو چکا، لیکن آگے اس کا پلستر، رنگ روگن، کھڑکی، دروازہ، یہ چیزیں اسی طرح رک گئی ہیں، بلکہ مدرسہ مقروض ہو گیا۔ میں تمام اہل علاقہ مخیر حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ کی قسم اس سے بڑی کائنات میں کوئی تجارت نہیں ہے کہ آپ کے روپے پیسے سے۔ ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ آپ کو ترغیب دی ہے، میں آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ ہر موقع پر تمام اس طرح جتنے اہل حق کے ادارے ہیں تمام کے ساتھ تعاون کریں، اس طرح اپنے گرد و نواح کے اندر اپنی زکوٰۃ عشر پورا نکالیں، بلکہ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بہت آگے بڑھیں، بہت آگے بڑھیں۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قاری قرآن ہیں، توجہ فرمائیے، ان 4 قراء میں سے ایک قاری ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان سے سیکھو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاری ہیں جن کا عرش پر اللہ نے نام لیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ یہاں یہ نقطہ بھی یاد کر لیں، اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے خطباء حتیٰ کہ شیوخ تلک میں نے دیکھا ہے
وہ یہاں غلطی کرتے ہیں. ایک قرآن سننا ہے، ایک قرآن سنانا ہے. جو اللہ کے نبی نے قرآن سنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان 4 قاریوں میں سے ہیں. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا تھا. سورہ نساء انہوں نے پڑھی تھی، 42 آیات پڑھی تھی. 2 آیات کم 6 رکوع اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے تھے، لیکن ابی بن کعب سے سنا نہیں ہے. آسمان کے رب نے کہا تھا محمد الرسول اللہ سے کہ ابی بن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں. ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں ابی، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو کہ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھ کر سنائیں. قرآن پڑھنا بھی سنت، قرآن سننا بھی سنت، کسی کو سنانا اور پڑھانا یہ بھی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین پوری سورہ بینہ ابی بن کعب کو پڑھ کر سنائی ہے. اب حدیث کی طرف آتے ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں باسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. آخری 1 منٹ کی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تحصیلدار زکوٰۃ وصول کرنے والا بنا کر بھیجا. میں قریبی ایک علاقے کے اندر گیا، ایک آدمی کے پاس سے گزرا. فجمع لی مالہ، اس نے اپنا سارا مال میرے لیے جمع کر دیا کہ یہ میرا مال ہے، آپ حساب لگائیں اس میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی. اونٹوں کی شکل میں مال تھا. 25 سے لے کر 35 اونٹ اگر ہوں تو ایک بنت مخاض، 1 سال کی اونٹنی جو دوسرا سال جس کا شروع ہو وہ زکوٰۃ ہوتی. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے شمار کیا، حساب لگایا، کہا 1 سال کی 1 اونٹنی بچی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے. وہ کہنے لگا کہ ابی بن کعب سے یہ انداز اپنائیں، یہ والا انداز اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جاتا ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگا ابی یہ 1 سال کی اونٹنی لا ذاکا لا لبن فیہ ولا زہرا، یہ چھوٹی سی بوتی، یہ اونٹنی کی بچی، نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کا دودھ دویا جا سکتا ہے. یہ اونٹنی ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، قوی ہے، آپ یہ لے جائیں. حضرت ابی بن کعب نے کہا بھائی جان مجھے اس کا حکم نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ 1 بنت مخاض بنتی ہے، آپ جوان اونٹنی دے رہے ہیں، میں وصول نہیں کروں گا. ہاں ایک شرط یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول قریب ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور وہاں پیش کریں. اگر اللہ کے نبی وصول کریں گے تو میں وصول کر لوں گا. وہ صحابی وہ جوان اونٹنی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھیں کہ زکوٰۃ 50,000 بنتی ہے، وہ 2-3 لاکھ روپیہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. صحابی وہ جوان اونٹنی لے کر پہنچ گیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص میرے پاس آیا ہے، اس نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا. 1 بنت مخاض 1 سالہ اونٹنی بنتی ہے. میں نے کہا یہ جوان اونٹنی لے جاؤ، اس نے انکار کر دیا. کہا واللہ ما کام فی مالی رسول اللہ ہے ولا رسولو، اللہ کی قسم مجھے تو خوشی ہوئی آج سے قبل نہ اللہ کے نبی میرے مال میں آئے، نہ نبی کا کوئی قاصد آیا. آج پہلا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا قاصد میرے مال میں آیا ہے. آپ میری گزارش مان لیجئے، یہ جوان اونٹنی جو ہے اس کو قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی زکوٰۃ تو 1 بنت مخاض ہے، لیکن اگر آپ یہ نفلی صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. فرمایا اس کو قبول کر لو. بھائیو یہ انداز ہونا چاہیے. زکوٰۃ صرف زکوٰۃ کو نہ دیکھیں کہ زکوٰۃ نکال چکا، عشر نکال چکا، نہیں، اس سے بہت آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.